بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن 5 سوالات۔ حضرت عدی ابن حاتم سے ایک حدیث شریف مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص سے براہ راست بات کریں گے، درمیان میں کوئی ترجمان اور واسطہ نہ ہوگا۔ اس وقت جب اپنی دائیں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو نیکیوں کو دیکھے گا جن کو اس نے دنیا میں کیا ہے، اور بائیں طرف مڑ کر دیکھے گا تو ان گناہوں کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کیے، اور سامنے کی طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ ایسی کشمکش کی حالت میں جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے گا، اس وقت تک اللہ کی دربار میں اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا۔ یہ سوالات بھی نہایت سنگین ہوں گے، جن کو حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب وار بیان فرمایا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے جو سوال کیا جائے گا، وہ پہلا سوال یہ ہوگا، ایک عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کس طرح سے گزاری ہے، پوری زندگی عمر کا کتنا حصہ نیکیوں میں گزارا ہے اور کتنا حصہ معصیت میں گنوایا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی عمر اللہ پاک کی طرف سے امتحان کے واسطے ایک متعین وقت ہے۔ جیسا کہ ہم مدرسوں، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں امتحان کو سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے 3-4 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے، اگر اس وقت کو کام میں لا کر تمام سوالات کے جوابات بہترین انداز سے لکھ دے گا تو اس کو اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی کچھ سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے عمر عزیز کا وقت دیا ہے۔ کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال اور کسی کو 70 سال۔ یہ اللہ کے یہاں سے کیے گئے سوالات کے جوابات کی تیاری کے لیے وقت دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جتنے بھی احکام ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، گویا کہ وہ سب کے سب سوالات ہیں، اور ان تمام احکام کو عملی جامہ پہنچانا سوالات کے جوابات ہیں۔ جس طرح ایک طالب علم امتحان میں سوالات کے جوابات لکھنے کا اہتمام کرتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، اس طرح تمام انسانوں کو اپنی عمر میں سے کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھ کر خدا کے احکام پر عمل کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ اس لیے اللہ پاک سب سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ اپنی عمر عزیز کو تم نے کہاں گوایا، اور جو دوسرا سوال کرے گا وہ یہ ہے، دوسرا سوال جوانی کے متعلق ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں مصروف کیا، کہاں صرف کیا۔ جوانی سے متعلق خاص طور پر اس لیے سوال کیا جائے گا کہ انسان جوانی کی حالت میں ہر کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اس لیے کہ جوانی تندرستی اور قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اور قوت اور تندرستی دونوں چیزیں اس دنیا کے انداز ایسی نعمت ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تندرستی ہی نظر آئے گی۔ آدمی صحت و تندرستی کے لیے اپنے حسب گنجائش دور دراز شہروں اور ملکوں کا سفر کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتا ہے، صرف ایک چیز یعنی تندرستی اور صحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح جوانی کی قوت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اور بوڑھے اور کمزور کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قیمتی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اس زمانے میں ہر طریقے سے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کی قیمتی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس کو کہاں صرف کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے حاصل کیا۔ ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حلال کا رستہ بتلا دیا تھا، اس سے یہ مال حاصل کیا ہے یا حرام راستے سے۔ چوتھا یہ کہ جو مال و دولت ہم نے تم کو دی تھی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے، جائز سوالوں میں خرچ کیا ہے یا ناجائز امور میں خرچ کیا ہے، اور اپنی دولت میں سے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے،
تم نے اخلاص کے ساتھ اپنے گھر اپنے مال میں سے ایک کھجور بھی خرچ کی ہے، ہم نے اس کو بوڑھا کر کے پہاڑ کے برابر کر دیا ہے۔ اور یہ بھی سوال ہوگا تم نے اس مال کو ناجائز چیزوں میں کیوں خرچ کیا، یعنی فضول خرچی کیوں کی۔ اس طرح ہر انداز سے سوال ہوگا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، لہٰذا ہم نے جو علم تم کو عطا کیا ہے اس کے مطابق تم نے کتنا عمل میں کیا تھا۔ جیسے کہ حدیث کے مطابق ہر مسلمان مرد عورت پر ضرورت کے مطابق علم سیکھنا فرض ہے۔ یہ وہ 5 سوالات ہیں، جب تک ان تمام سوالات کے جواب نہ دے دے گا اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ بغیر سوال و جواب کے چشمے پوشی کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں جو دربار عالی میں پیش ہونے کے لائق ہوں۔ اگر چشمے پوشی کا معاملہ نہ ہوا تو خیر نہیں، بس اس کی بے پناہ رحمت سے یہی امید ہے کہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت نصیب فرمائے۔ حدیث شریف کی عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی دربار میں بنی آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک 5 چیزوں سے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال اس کی عمر سے متعلق کہ اپنی عمر کو کہاں فنا کیا ہے۔ دوسرا سوال اس کی جوانی سے متعلق کہ اس کو کس چیزوں میں گوایا ہے۔ تیسرا سوال اور اس کے مال سے متعلق کہ کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال اپنا مال کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال جو علم اس کو حاصل ہوا تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل میں کیا ہے۔ یہ ہیں وہ 5 سوال جس کے جواب دیے بغیر انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔